سبحان اللہ سبحان اللہ نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو سبحان اللہ سبحان اللہ میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکے کا صدقہ مولا علی کا صدقہ طاہر کیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے سبحان اللہ کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم سبحان اللہ نظر کرم خدا را میرا خالق سفر دو میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام مشائخ اعظام سادات کرام علماء کرام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے غوث کے دیوانوں سبحان اللہ اور تمام سادات کرام علماء کرام میرے سروں کے تاج بندہ ناچیز کی اس دربار میں دوسری حاضری ہے مختصر سے ٹائم میں چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا عزیزان محترم اس بزم پاک کو اس محفل کو عرس غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا گیا ہے جسے بڑی 11ویں بھی کہا جاتا ہے
ابتداءً ایک مسئلہ سمجھا کہ انشاءاللہ آگے اسی آیہ مبارکہ کے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہماری اس بزم کا نام ہے عرس غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عرس کیا ہے؟ عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ 11ویں کیا ہے جس کا نام لینے سے کچھ لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہر سنی کو، ہر میرے غوث کے دیوانے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے، 11ویں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ان حضرات کے 2 حوالے آپ کے حوالے کرتا ہوں، جو حضرات ایسی محافل کی مخالفت کرتے ہیں، ایسی محافل کے بارے میں چیمے گوئیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھپڑ اسی کے منہ پہ اسی کا مارا جائے تو میرے خیال میں یہ اچھا ہوتا ہے۔ جناب عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امداد المشتاق، امداد السلوک، دیگر کتب کے اندر ان کے بڑے پیشوا اشرف علی تھانوی نے اس کتاب میں لکھا کہ ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ عرس کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ عرس مشکات شریف کی اس حدیث پاک سے ماخذ ہے کہ نم کا نومت العروس۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ ان کے پیشوا کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے اس کی عبارت لکھتے ہیں کہ عرس کرنے میں کوئی گناہ